مجھے بچپن میں اندھیرے سے بہت ڈر لگتا تھا۔ رات ہوئی نہیں کہ آس پاس کی ساری چیزیں بھوت پریت بن کے میری آنکھوں کے سامنے ناچنا شروع کر دیتی۔ مغرب کے فوراً بعد اماں صحن کی ساری چیزیں اکٹھی کر کے اندر لے جاتی، کیونکہ وہ جانتی تھی اگر میں باہر نکلا اور باہر پڑی کسی بھی چیز پہ میری نظر پڑ گئی تو میں نے وہیں کھڑے ہو کے چیخنا چلانا شروع کر دینا ہے۔ ابا نے کئی ہفتوں کی زور آزمائی کے بعد مجھے آیت الکرسی زبانی یاد کروا دی۔ خیر، آیت الکرسی زبانی یاد کرنے کا ایک فائدہ تو ہوا کہ اب جب بھی کبھی میں ڈرتا تو بجائے چیخنے چلانے کے بس وہیں کھڑا آنکھیں موندے زور زور سے آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیتا۔ یہ تو پھر بعد میں کسی سے سنا کہ ڈر کے مارے آنکھیں موندے جو آیت الکرسی میں بڑبڑاتا اس میں، اور ابا کی سکھائی آیت الکرسی میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ اب بھلا اس میں میرا کیا قصور؟ ڈر کے مارے میرے منہ میں جو آتا میں بڑبڑا جاتا، پھر خود کو اور دل کو تسلی دیتا کہ میں آیت الکرسی پڑھ رہا ہوں، اور بقول ابا اس میں بڑی طاقت ہے میاں، بھوت پریت آیت الکرسی پڑھنے والے کے آس پاس بھی نہیں بھٹکتے۔ وقت تھا جو گزر رہا تھا، اور اس گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ دو چیزوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا تھا۔ ایک تو تھی میری عمر، اور دوسرا میرے گلے میں بڑھتی تعویذوں کی تعداد۔ اماں مجھے لیے کبھی اس فقیر کے ہاں تو کبھی اس عامل کے پاس، کبھی اس درگاہ پہ تو کبھی اس پیر کے پاس۔ گلے میں بڑھتی تعویذوں کی اس تعداد سے میری گردن تو جھکنا شروع ہو گئی تھی، لیکن میرے اندر کا ڈر اور میرے اندر کا خوف جوں کا توں تھا۔ اللہ غری کے رحمت کرے دادی کو، جو مجھے بٹھا کے پہرو سمجھاتی، بیٹا یہ بھوت پریت کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ سب نظر کا دھوکہ ہے۔ ابا بھی یہی کہتے۔ میں ان کی یہ ساری باتیں خاموشی سے سن لیتا، لیکن پتہ نہیں کیوں دل یہ ساری باتیں ماننے کو تیار نہیں تھا۔ سب کچھ جانتے ہوئے بھی دل مانتا نہ تھا۔ نہ جانے ہم اعتبار کے کس مرحلے میں تھے۔ مجھے بہت اچھے سے یاد ہے کہ شدید سردیوں کے دن تھے۔ ابا کسی کام کے سلسلے میں اسلام آباد چلے گئے۔ ابا کے بعد گھر کا بڑا میں تھا اور گھر کی ساری ذمہ داریاں میرے سر تھیں۔ ایک رات اچانک اماں نے مجھے جھنجھوڑ کے جگایا۔ نیم بیداری اور نیم خماری کی حالت میں بس فقط اماں کی یہ بات سمجھ پایا کہ دادی کو کچھ ہو گیا ہے، جلدی سے ڈاکٹر فیاض کو بلا کے لاؤ۔ میری دادی میرے لیے میری کل کائنات تھی۔ دنیا میں مافیہ میں موجود ہر ایک چیز سے کہیں زیادہ عزیز تھی وہ مجھے۔ دادی کی طبیعت کا سن کے میں اس قدر جذباتی ہوا کہ چارپائی سے اترا اور ننگے پاؤں میں نے باہر کی طرف دوڑ لگا دی۔ باہر آج بھی گھپ اندھیرا تھا، اور ستم بالائے ستم یہ کہ اس گھپ اندھیرے کے ساتھ شدید دھند پڑ رہی تھی۔ میں صحن کو عبور کرتا گلی میں دوڑتا چلا جا رہا ہوں کہ اچانک سے میرے اندر کے ڈر اور میرے اندر کے اس خوف نے انگڑائی لی۔ میں چند لمحوں کے لیے وہیں ساکت کھڑا جم سا گیا ہوں، لیکن پتہ نہیں میرے اندر کہاں سے ایک آواز اٹھی کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا، اور ایسا کچھ ہے بھی نہیں، جتنا سوچو گے اتنا ڈرو گے۔ پچھلے 8-10 سال سے مجھ سے جڑے سارے لوگ مجھے یہی سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے، اور میں سمجھنے کی کوشش کے باوجود یہ بات نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ لیکن اس رات یہ بات سمجھنے میں مجھے ٹوٹل 30 سیکنڈ لگے۔ اس رات مجھے یہ بات سمجھ آئی کہ ہماری سب سے بڑی انسپائریشن، ہماری سب سے بڑی موٹیویشن ہمارے اندر کہیں چھپی ہوئی ہے۔ بس اس کے لیے ہمیں خود کو ٹائم دینا ہوتا ہے، اپنی ذات کو کنونس کرنا ہوتا ہے، خود کو کچھ چیزوں کے لیے قائل کرنا ہوتا ہے، اپنی ذات کو سمجھانا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو نتائج نکلتے ہیں وہ بہت مثبت اور بہت بہتر ہوتے ہیں۔